بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 336 ملاحظہ فرمائیں۔ اس عورت نے ایک قاتل کی مدد کی، کرنل چلایا۔ وہ مجبور تھی، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اس کے بچوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ میں نے انہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا اور خود باہر سو گیا تھا۔ یہ تمہیں بہت عجیب لگے گا کہ آدمی 2 قتل بھی کرے اور پھر سکون کی نیند سے بھی محروم نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کرنل صاحب کہ اپنی مونی کے قتل کا بدلہ لے کر میرے دل کو بڑا سکون حاصل ہو گیا تھا۔ 2 راتوں کے بعد میں نے 6 گھنٹے کی نیند پوری کی اور صبح اٹھ کر تمہارے بیوی بچوں کو آزاد کیا۔ پھر تمہاری بیوی نے میرے لیے ناشتہ تیار کیا اور میں نے تمہاری بیوی کو سمجھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہوگا۔ میں تمہارے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ڈکی میں چھپ گیا اور تمہاری بیوی کار خود چلاتی ہوئی مجھے یونٹ ایریا سے نکال لائی۔ رات بھر یونٹ ایریا میں میری تلاش جاری رہی تھی۔ کوئی کیسے فرض کر سکتا تھا کہ میں کمانڈنگ افسر کے بنگلے میں موجود ہوں اور اسی کی کار میں چھپ کر نکل سکتا ہوں؟ تمہاری بیوی چاہتی تھی کہ میں بچے کو ڈکی میں ساتھ نہ رکھوں۔ وہ میری مدد کا وعدہ کر چکی ہے تو نبھائے گی، لیکن میں عورت ذات، دشمن اور سانپ بچھو پر بھروسہ نہیں کرتا۔ میں نے بچے کو ضمانت بنا کے ساتھ رکھا اور وہ مجھے سخت جیکنگ کے باوجود باہر نکال لائی۔ کس کی مجال تھی کہ سی او صاحب کی بیوی کو روکتا؟ صبح 7:30 بجے وہ مجھے بارڈر سیکورٹی فورس کے حوالے کر کے لوٹ گئی۔ بی ایس ایف والوں کو اپنے مشن کے بارے میں بتا کے میں پھر سرحد عبور کر آیا، اور اب دیکھ لو 24 گھنٹے کے اندر اندر میں نے مونی کے قاتلوں کو سزا دے دی ہے۔ مجھے اپنی مونی کا قاتل مت سمجھو، میں نے کسی کو حکم نہیں دیا تھا کہ اسے مار ڈالیں۔ یہ اطلاع ورما نے دی تھی کہ مونی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور شرما نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کسی کا دماغ درست کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آسان اور محفوظ طریقہ یہ ہے کہ اس دماغ کو نیست و نابود کر دو۔ کرنل نے کہا، تم نے انہیں روکا کیوں نہیں تھا؟ میں نے روکا تھا، کہا تھا کہ پہلے اس لڑکی کو سمجھاؤ، مگر وہ کہنے لگے کہ یہ سمجھانے کی نہیں سمجھنے کی بات ہے۔ اسے سب سمجھا دیا گیا یہاں آنے سے پہلے، اب سمجھانے کا وقت گزر چکا۔ تم اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، میں قسم کھا سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم کتنے سچے ہو اور تمہاری قسم کتنی سچی ہوگی، لیکن میں تم کو ایک چانس دوں گا کہ تم خود کو بے قصور ثابت کر سکو۔ میں ان سب سے پوچھوں گا جو اس وقت موجود تھے، ان میں تمہاری نرملا بھی شامل تھی۔ مدموہن بولا، وہ سب مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ان سب کو ہم نے تہہ خانے میں بند کر رکھا ہے۔ کیوں؟ یہاں دشمن کا ایک ایجنٹ گھس آیا تھا، اس نے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو مار دیا۔ نرملا اسی کے قبضے میں ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کرنل نے زیادہ پُر اعتماد لہجے میں کہا۔ وہ غالباً خود سکندر بخت ہے یا اس کا کوئی ساتھی۔ اس وقت کہاں ہے وہ؟ تمہاری مونی کی لاش پر قدم جمائے کھڑا ہوا ہے۔ کرنل نے محسوس کیا کہ بالآخر اپنی حاضر دماغی اور ہوشیاری سے وہ مدموہن کے ذہن سے انتقام کا خیال نکالنے اور اس کے خیالات کا رخ پلٹنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ میری مونی کی قبر پر؟ مدموہن چلایا۔ قبر پر نہیں، قبر کے اندر، اس کی لاش پر۔ کرنل نے اس کے غصے کی آگ پر تیل چھڑکا۔ ہم نے تو مونی کی تدفین کر دی تھی باعزت طور پر، یہاں چتا جلانے کی تو گنجائش ہی نہیں تھی، مگر وہ قبر کھود کے اندر اتر گیا اور اب وہیں مورچہ بنائے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم سب اس کو قبر سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تم آ گئے۔ وہ ملیچ جوتوں سمیت مونی کے جسم پر سوار ہے۔ میں اسے کتے کی موت مار دوں گا، اس کا خون پی جاؤں گا جس نے میری مونی کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ مدموہن پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ مجھے بتاؤ وہ ملیچ کہاں ہے؟ ادھر سے دیکھو، کرنل نے کہا۔ میں بہت پہلے سے تیار تھا۔ مدموہن ایک دم میرے سامنے آ گیا۔ وہ کسی طوفانی بگولے کی طرح گزر رہا تھا کہ میں نے لات گھمائی جو اس کی ٹھوڑی پر لگی۔ وہ چیخ مار کے الٹ گیا۔ مشین گن اس کے ہاتھوں سے نکل کر اوپر گئی اور چند قدم پیچھے جا گری۔ کرنل نے میری توقع کے مطابق اس پر قبضہ کرنے کے لیے جس لگائی، مگر میں نے اپنی مشین گن کا بٹ اس کے سر پر مارا اور وہ کرا کے ایک سائڈ پر گرا۔ ضرب صحیح نہیں پڑی تھی، چنانچہ اس نے پلٹا کھا کے اٹھنا چاہا، مگر میں نے اسے پیر در پہ ٹھوکریں ماری، سر میں، پسلیوں میں اور پیٹ میں۔ وہ بلبلاتا رہا اور لڑکتا رہا۔ اس وقفے کا فائدہ مدموہن نے اٹھانا چاہا۔ وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ میں نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ خبردار، اپنی جگہ پر کھڑے رہو، میں نے کہا۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ تم جھوٹ بکتے ہو، مدموہن غرایا۔ جھوٹ یہ بکتا ہے۔ میں نے بے سود پڑے ہوئے کرنل کی طرف اشارہ کیا۔ کون ہے مونی کی قبر میں؟ کون نظر آ رہا ہے تمہیں جوتوں سمیت اس کی لاش پر کھڑا ہوا؟ وہ دیکھو، وہ ہے تمہاری مونی کی قبر۔ مدموہن نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ مٹی کا ڈھیر نظر آ رہا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، وہی ہے مونی کی قبر، اور اس کے پاس ہی 3 لاشیں اور پڑی ہوئی ہیں۔ 3 نہیں، 4 ہیں۔ ان میں سے ایک نرملا ہے، وہ زندہ ہے، دوسرا ایک ٹرک ڈرائیور سائیں ہے۔ باقی 2 کو پہچانتے ہو تم؟ مدموہن نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا۔
وہ محافظ کتے تھے، اپنے آقاؤں کے حکم پر دم ہلانے والے ذلیل کتے، بے رحم درندے۔ انہی کے حکم کے غلاموں نے تمہاری مونی کو یہاں گاڑا تھا، اور اب وہ اس قبر کو کھود کے اسی میں دوسری لاشیں بھی ڈالنے والے تھے۔ سائن ڈرائیور کی لاش، میں نے کہا، لیکن وہ میرے ہاتھوں مارے گئے۔ کرنل نے جھوٹ بولا تھا تم سے کہ میں مونی کی لاش پر جوتوں سمیت چڑھا ہوا ہوں۔ میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا مدموہن۔ اس نے تمہاری طرف توجہ ہٹانے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا کہ میں مشین گن کے ساتھ قبر میں مورچہ بنائے بیٹھا ہوں۔ ابھی تک تو میں نے قبر کے اندر جھانکا بھی نہیں۔ پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ مونی کی قبر ہے؟ میں نے سائیں ڈرائیور کے قتل کے بعد کسی کو حکم دیتے سنا تھا۔ اس نے ان دونوں سے کہا تھا کہ ڈرائیور کو بھی اسی قبر میں گاڑ دو جس میں کل مونی کو گاڑا تھا۔ اس وقت نرملا بھی موجود تھی، وہ تصدیق کرے گی میری بات کی۔ تم کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مگر تم کون ہو؟ میں ایک پاکستانی ہوں، میں نے مختصراً کہا، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ پھر تو تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے، یہ میری مرضی اور میری اختیار کی بات ہے۔ میں نے کہا، اگر تم نے مجھ سے تعاون کیا تو ہو سکتا ہے میں تمہیں رعایت دے دوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم کو میری ذات سے کوئی دشمنی نہیں۔ جو کچھ تم کر رہے تھے پاکستان سے دشمنی کے جذبات کے باعث نہیں کر رہے تھے، ہوس زر کے جذبات سے مغلوب ہو کے کر رہے تھے۔ تم ایک ایسے شخص ہو جس کا کوئی وطن، کوئی ضمیر اور کوئی اصول نہیں۔ تمہارا دھرم، ایمان صرف پیسہ ہے۔ اگر تمہیں پیسہ دینے والا میں ہوتا تو تم خود اپنے بھارت دیش کے خلاف میری مدد کرتے۔ اس لیے میں قصوروار تمہیں نہیں سمجھتا، میں اسے تمہاری فطرت کی خرابی یا کمزوری سمجھتا ہوں۔ لالچ میں پیسے کے لیے ساری دنیا میں لوگ اپنی ناموس کا، وطن کا، انسانیت اور شرافت کا، عزت اور غیرت کا، ہر چیز کا سودا کرتے ہیں، اور تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ تم مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہو؟ تم مجھے کرنل کے اور اس کے مشن کے بارے میں سب کچھ بتاؤ گے، جو کچھ بھی تم جانتے ہو۔ میں نے کہا، مثلاً سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ اس وقت سب لوگ وہ کہاں ہیں؟ کون لوگ؟ تمہارے جیسے دوسرے جسم فروش، ایمان فروش، وطن فروش مرد اور عورتیں۔ میں نے کہا، وہ سب جو گزشتہ شب یہاں دادے عیش دے رہے تھے۔ کرنل نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ کسی تہہ خانے میں ہیں، تم کو معلوم تو ہوگا کہ وہ تہہ خانہ کدھر ہے؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور پھر قبر کی طرف دیکھنے لگا۔ تم مونی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے پھر سر اقرار میں ہلایا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے کہا، اسے کل مٹی میں دبا دیا گیا تھا، اب تک اس کی لاش سڑنے گلنے لگی ہوگی۔ عام طور پر 24 گھنٹے میں پیٹ پھول کے پھٹ جاتا ہے، گوشت میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا ملے گا تمہیں یہ اذیت ناک منظر دیکھ کر؟ تمہارے ذہن میں مونی کی صورت کچھ اور ہوگی۔ اس آخری تصور کو یادوں میں تازہ رکھو۔ اگر تم نے اس کی خاک و خون میں لتھڑی ہوئی بدہویت متعفن لاش دیکھ لی تو ساری عمر اس منظر کو بھلا نہ پاؤ گے۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو شاید پاگل ہو جاتا۔ مونی مر چکی ہے، اس کی موت کو ایک حقیقت سمجھ کر قبول کر لو، اس کے تصور میں بدصورتی کو شامل مت کرو۔ اس نے یوں آہستہ سے سر ہلایا جیسے میری بات سمجھ رہا ہے، لیکن اس کی نگاہ بدستور کھلی قبر پر جمی رہی۔ چلو مجھے اس تہہ خانے تک لے چلو، میں نے لہجہ بدل کر اسے حکم دیا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کیا تم سب کو آزاد کر دو گے؟ ابھی میں کچھ نہیں بتا سکتا، میں نے کہا، یہ ان سب کے رویے پر منحصر ہے۔ پہلے تو میں انہیں اس کام پر لگاؤں گا، وہ مونی کی قبر کو بند کریں اور باقی 3 لاشوں کو ٹھکانے لگائیں گے۔ تہہ خانے کا راستہ اندر ہے، وہ بولا۔ میں نے مشین گن ہلا کے اسے آگے چلنے کو کہا۔ دوسری مشین گن وہیں پڑی ہوئی تھی جہاں سے کرنل نے اٹھانے کی بے سود کوشش کی تھی، میں نے اسے بھی اٹھا لیا۔ بیک وقت 2 مشین گنوں کو استعمال کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا، لیکن میں اس ہتھیار کو کرنل کے لیے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مدموہن پر مشین گن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے میں خالی ہاتھوں سے بھی قابو میں رکھ سکتا تھا۔ مدموہن کے پیچھے جانے سے پہلے میں نے مناسب سمجھا کہ کرنل کا طبی معائنہ بھی کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مکر کیے پڑا ہو اور میرے جاتے ہی اٹھ کھڑا ہو۔ نیچے بیٹھ کر اسے غور سے دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ وہ زندہ نہیں ہے، اس کی نبض بھی تھمی ہوئی تھی۔ میرا پہلا اندازہ یہی تھا کہ شاید میرے بوٹوں کی کوئی ٹھوکر مہلک ثابت ہوئی اور دماغ کے اندر کوئی رگ پھٹ گئی یا جگر کی چوٹ نے کام تمام کر دیا، مگر پھر مجھے اس کے بند ہونٹوں پر تھوڑے سے جاگ نظر آئے۔ میں نے بہت قریب سے سونگا تو مجھے کڑوے باداموں جیسی بو آئی۔ کرنل نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کے منہ میں کسی دانت یا داڑھ کے خلا میں سائی نائٹ کا انتہائی قاتل زہر پوشیدہ تھا، جسے وہ ایسے ہی وقت میں خاص طریقے سے دبا کے توڑ سکتا تھا۔ یہ بہت پرانا طریقہ ہے جو سب جاسوس اور تخریب کار ایجنٹ استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے فرار کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں تو دشمن کی قید میں جانے سے بہتر وہ خودکشی کو سمجھتے ہیں۔ دشمن زیادہ اذیت دے کر اور سب کچھ معلوم کرنے کے بعد مارتا ہے،
کسی بھی انسان کے لیے جسمانی اعزا رسانی کے جدید طریقوں کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں۔ وہ بالآخر سچ اگل ہی دیتا ہے، اور جب دشمن کو یقین آ جاتا ہے کہ اب معلوم کرنے کو کچھ بھی نہیں رہا تو وہ باقی ماندہ ٹوٹے پھوٹے شکستہ اور نامکمل آدمی کو کیلشیم، فاسفورس اور پروٹین والی کھاد سمجھتے ہوئے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ غدار اور جاسوس کو نہ اپنے معاف کرتے ہیں نہ برائے۔ چنانچہ سمجھدار وہی ہوتا ہے جو فوری اور بے عذاب موت قبول کر لے۔ میں نے کرنل کی جامہ تلاشی لی۔ وہ عام آدمی جیسی شلوار قمیص میں تھا، اور اگر مخاطب کرنے والے نے اسے کرنل نہ کہا ہوتا تو مجھے کبھی اس کے عہدے کا پتہ نہ چلتا۔ وہ مقامی آدمیوں سے ذرا بھی الگ نہ لگتا تھا۔ ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ سری لنکا، نیپال، بھوٹان، تبت کے لوگ بھی ایک جیسے رنگ، چہرے کے نقوش اور لب و لہجے کے مالک ہوتے ہیں۔ کرنل کی قمیص کی کسی جیب سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے اس کی شناخت ممکن ہوتی۔ ایک جیب میں سے مجھے سگریٹ کیس اور لائٹر ملے۔ انہیں میں نے سنبھال کر رکھ لیا۔ یہ ٹرانسمیٹر بھی ہو سکتے تھے اور خطرناک قسم کے مہلک ہتھیار بھی۔ شلوار کے اندر بھی ایک جیب تھی، اس میں سے ایک بھرا ہوا ریوالور میرے ہاتھ لگا۔ یہ دور حفاظتی نظام کا ایک حصہ تھا۔ اگر کوئی اسے مشین گن یا ہاتھ سے ریوالور چھین لینے کے بعد یہ سمجھتا کہ اس نے کرنل کو نہتہ کر دیا ہے تو وہ اسی غلط فہمی کے باعث مارا جاتا۔ میں نے مدموہن کو نگاہ میں رکھا تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کو انتقام کی آرزو نے ہوش و خر سے بیگانہ کر دیا تھا، مگر طبعاً وہ دیوانہ نہیں تھا۔ وہ ایک ذہین اور عیار آدمی نہ ہوتا تو اسے جاسوسی اور تخریب کاری کی اس مشن کے لیے منتخب نہ کیا جاتا۔ تخریب کاری کی تربیت دینے والے انسان کی فطری کمزوریوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی مایا جال میں پھنس جاتا ہے تو کوئی خبز کے جال میں۔ وہ ترسے ہوئے محرومیوں کے مارے ہوئے خواہشوں کی ناکامیوں سے دل برداشتہ لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، بہلا پھسلا کے انہیں اس راستے پر لے آتے ہیں جہاں وہ دولت مندی کی منزل کو اپنی دسترس میں دیکھتے ہیں، پھر انہیں عیش و عشرت کی اس زندگی سے روشناس کرا دیتے ہیں جو حقیقی زندگی میں صرف خوابوں تک محدود تھی، اور بالآخر انہیں ذہنی و جسمانی طور پر زندگی کا جوا کھیلنے پر آمادہ کر لیتے ہیں کہ کامیابی کا صلہ عیش و عشرت کی اس زندگی کا دوام ہے، مگر جیت گئے تو کیا کہنا، دنیا ہی جنت ہوگی۔ ہارے بھی تو بادی مات نہیں، کیونکہ اس جہنم سے نجات ملے گی جس میں تم اب زندہ ہو۔ لیکن انتخاب وہ اہلیت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اپنا وقت، اپنے وسائل اور اپنا تجربہ کسی ایسے امیدوار پر ضائع نہیں کرتے جس کی ناکامی کے امکانات زیادہ ہوں، جو ذہانت، حوصلہ مندی، اعتماد اور قوت فیصلہ سے محروم ہو۔ مدموہن میں یہ سب صفات بدرجہ ایتم موجود تھی۔ اس نے اپنے انتقام کو صحیح طور پر پلان کیا تھا اور اس میں کامیاب بھی رہا تھا۔ وہ کیمپ سے فرار ہو کے جس طرح امرتسر اور کیمپ ایریا کے اندر گیا اور اپنا کام کر کے جس انداز سے نکل آیا، وہ اس کی ذہانت عیاری کو ثابت کرنے کے لیے بہت کافی تھا۔ تاہم جو بات اس کی طبی نیکی کو ظاہر کرتی تھی وہ کرنل کی بیوی کے قتل سے باز رہنا تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور محسوس کیا اور ارادہ بدل دیا۔ مدموہن کو یقیناً صدمہ ہوگا کہ اپنے دشمن کو وہ خود نہ مار سکا، لیکن دوسری طرف اس کے اطمینان کے لیے یہ بات کم نہ تھی کہ ان دونوں بھائیوں کو خود اس نے مار دیا، جن میں سے ایک نے موہنی کو پکڑا تھا اور دوسرے نے اس پر گولی چلائی تھی۔ مدموہن جذبات میں پاگل ہو گیا تھا، اس کا دماغ خراب نہیں ہوا تھا۔ اس نے میری بات سمجھ بھی لی تھی اور مان بھی لی تھی کہ اب موہنی کو دیکھنے کا فائدہ کچھ بھی نہ تھا۔ وہ میرے لیے فائدے مند بھی ہو سکتا تھا اور خطرناک ثابت بھی ہو سکتا تھا۔ ابھی وہ مجبور تھا، کچھ جذباتی انتشار سے اور کچھ خالی خات ہونے کے باعث۔ اس نے تہہ خانے تک میری رہنمائی کی۔ یہ بیرک کے دوسرے کنارے پر واقع ایک زینہ تھا جس کا دروازہ اوپر سے مقفل تھا۔ مدموہن، میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، تم واپس اندر کیسے آئے تھے؟ گیٹ سے، اور کیسے؟ وہ بولا، لیکن وہاں ایک دربان مسلح بیٹھا رہتا ہے، وہ مجھے پہچانتا تھا۔ مدموہن بولا، اس نے جیسے ہی میرے لیے گیٹ کھولا میں نے اسے مار دیا۔ کیسے مار دیا؟ گولی چلتی تو آواز آتی۔ میں نے اس کے سر پر پتھر مارا تھا۔ مدموہن بولا، جو میرے ہاتھ میں تھا لیکن میں نے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ اس کے لیے بالکل تیار نہ تھا، وہ چکرا گیا اور میں نے اسے مشین گن چھین لی، پھر اسی کے وار سے اس کا سر پھاڑ دیا۔ اس نے شور نہیں مچایا تھا، وہ چلایا تھا جب میں نے اس کے سر پر پتھر مارا تھا۔ میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی تھی، میں نے کہا، اور شاید دوسروں نے بھی نہیں سنی تھی، ورنہ وہ ضرور آتے۔ گیٹ کافی دور ہے اور وہ بہت بلند آواز میں نہیں چیخا تھا۔ جب وہ نیچے گرا تو میں نے ایک بہت بھاری پتھر سے اس کا سر کچل دیا، مدموہن نے کہا۔ جب کفل والا دروازہ سامنے آ گیا تو میں نے مدموہن کی طرف دیکھا۔ اس کی چابی انہی میں سے کسی کی پاکٹ میں ہوگی، وہ بولا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیا میں واپس جاؤں اور شرما ورما کی جیبوں کو بھی ٹٹولوں، پھر میں نے تالا توڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے تالے پر مشین گن کے بٹ سے مسلسل چوٹیں لگائیں۔ دروازے کے پیچھے سے میں نے عورتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی۔ ان سب کو حفظ ما تقدم کے طور پر اسیر کر دیا گیا تھا۔
وہ حیران و پریشان ہوں گے کہ دروازہ کھولنے والے کی بجائے دروازہ توڑنے والا کون آ گیا۔ تالا اور دروازہ دونوں میری توقع سے زیادہ مضبوط ثابت ہوئے۔ اس سے مجھے تھوڑی سی جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ بس ایک سیکنڈ کے لیے میری ساری توجہ تالے کی طرف ہو گئی اور میں نے اس پر آخری وار پوری قوت سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ مدموہن نے اس ایک سیکنڈ کو تاڑ لیا اور اسے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھ پر حملہ کر دیا۔ دیوانہ بکارے خویش ہوشیار، مدموہن نے اپنا انتقام لے لیا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ میں بھی اس کرنل کا اور اس کی آباریوں کا جانی دشمن ہوں، مگر وہ یہ بات نہیں بولا تھا کہ ہم بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ایک مشترک دشمنی کا جذبہ رکھنے کے باوجود ہمارے درمیان دوستی اور تعاون کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، اور اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ میں بھی اسے وہی سزا دوں گا جو کرنل اسے بچ جانے کی صورت میں دیتا۔ شاید میری سزا زیادہ سخت ہوگی۔ اس کے پہلے حملے نے میرے قدم اکھاڑ کر رکھ دیے۔ میں اس دروازے سے ٹکرایا جس پر وار کر رہا تھا۔ میرا سر دروازے پر لگا اور مشین گن بڑے بے تکے طریقے پر دروازے سے ٹکرا کر اچھل گئی۔ میں تیزی سے گھوما۔ یہ میرے جسم کا خود کار مدافعتی عمل تھا، بالکل ایسا ہی جیسے غلطی سے انگارے کو چھو لینے والا ہاتھ ایک جھٹکے سے پیچھے آ جاتا ہے۔ مجھے احساس تھا کہ دشمن میرے پیچھے ہے، مگر پلٹ کر دیکھنے کے باوجود مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ اس ضرب نے جو سر کے دروازے پر لگنے سے آئی تھی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلا دیا تھا۔ یہ اندھیرا فوراً ہی چھٹ گیا۔ خطرے کے احساس نے میرے حواس کو سہارا دیا اور میں نے سر کو جھٹک کر دیکھا تو مجھے مدموہن کے ہاتھ میں مشین گن نظر آئی جسے وہ زمین سے اٹھا چکا تھا۔ ابھی وہ سیدھا بھی نہ ہوا تھا کہ میرا دایاں پیر حرکت میں آ گیا اور فٹ بال سٹائل کی یہ کک مشین گن پر ہی پڑی۔ مشین گن مدموہن کے ہاتھ سے نکل کر اوپر گئی اور چھت سے ٹکرا کے واپس آئی، لیکن اتنی دیر میں مدموہن اوپر اٹھ چکا تھا۔ وہ نیچے گرا تو اس نے مشین گن کو میرے ہاتھ میں دیکھا۔ بس مدموہن، جہاں پڑے ہو وہیں پڑے رہو، میں نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے اپنے حق میں اچھا نہیں کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم سب کو آزاد کر دوں اور واپس جانے دوں۔ تم سب بھٹکے ہوئے لوگ ہو جو بہکانے میں آ گئے تھے۔ تمہیں زندہ رہنے کا ایک موقع ملنا چاہیے۔ نہیں چاہیے مجھے یہ موقع، مدموہن نے کرا کر کہا۔ میں جینا بھی نہیں چاہتا مونی کے بغیر، مار ڈالو مجھے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے مرنے جینے کا اختیار بہت پہلے گروی رکھ دیا تھا۔ یہ اختیار پہلے کرنل کے پاس تھا اور اس سے میں نے لے لیا ہے۔ نہ میں تمہاری یہ درخواست قبول کروں گا کہ تمہیں جینے دوں، اور نہ یہ خواہش پوری کروں گا کہ مار دوں۔ اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ میں نے ایک دم گھوم کر تالے پر 2 فائر کیے۔ تالا ٹوٹ کے بکھر گیا۔ اندر سے ہسٹریا میں مبتلا عورتوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے کنڈی کھولی اور دروازے کو لات ماری۔ نیچے جانے والا زینہ میرے سامنے آ گیا۔ تھوڑا سا اجالا اوپر کے حصے ہی میں ختم ہو جاتا تھا۔ آگے سرنگ جیسا اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے کو 100 واٹ کا ایک بلب اپنی زرد روشنی سے پور اسے بنا رہا تھا۔ جہاں زینہ ختم ہوتا تھا وہاں وہ سب خوف اور دہشت میں مبتلا کھڑے ہوئے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں کون ہوں، دوست ہوں یا دشمن ہوں۔ ان کو اس قید زندہ سے نجات دلانے آیا ہوں یا قید خیا سے۔ تاہم ان کے خوف سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ میرے ارادے اور اپنے انجام کو میری صورت پر پڑھ رہے ہیں۔ چاروں مرد اوپر آ جائیں، میں نے حکم دیا، اور میری آواز خود مجھے بڑی اجنبی لگی۔ اس آواز میں طے خانے کی باز گشت تھی۔ چاروں عورتیں پیچھے ہٹ جائیں۔ مردوں نے تعمیل کی اور عورتوں کو دھکا دے کر آگے بڑھے۔ ایسے نہیں، میں نے کہا، چاروں ہاتھوں پیروں پر چل کر آنا ہے، کتے کی طرح۔ جس نے بھی سر اٹھا کے دیکھا اس کا مغز فرائی کر دوں گا۔ زینے کا دروازہ بند کر دو، عورتیں نہیں آئیں گی۔ وہ چاروں بڑے مضحکہ خیز انداز میں زینہ چڑھ کے اوپر آئے۔ میں نے انہیں بیرک کے کوریڈور میں بھی اسی طرح ایک قطار میں رکھا کہ آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ سچ مچ جانور لگتے تھے۔ مدموہن سب سے آگے تھا۔ میں انہیں بیرک میں سے گزار کے باہر لے گیا۔ آتے جاتے میری آنکھوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ جگہ اسلحے کی تقسیم و ترسیل کا ایک ڈیپو تھی، جہاں سے تربیت یافتہ تخریب کار اسلحہ لے کر آگے جاتے تھے۔ انہیں ٹیم کی صورت میں کسی مشن پر روانہ کیا جاتا تھا۔ ایک مرد اور ایک عورت کی ٹیم مقامی آبادی میں آسانی سے گم ہو سکتی تھی۔ مدموہن، تم نرملا کو اٹھا کر لاؤ گے، میں نے باہر آ کے حکم دیا۔ باقی 4 آدمی 10 منٹ میں 3 لاشوں کو قبر میں ڈالیں گے اور مٹی برابر کر دیں گے۔ میں ان سب سے 10 قدم پیچھے رہا۔ باہر کی زمین دھوپ میں تپ رہی تھی، لیکن میں نے کسی کے ساتھ رعایت نہیں کی اور ان سب کو چوپایوں کی طرح لے گیا۔ ان کی ہتھیلیاں، گھٹنے، پیر یقیناً جلے ہوں گے، مگر میرے نزدیک وہ بدترین سزا کے مستحق تھے۔ مدموہن سب سے پہلے نرملا کے نزدیک پہنچ کر رکا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور میں نے اسے کھڑا ہونے کی اجازت دی۔ میں نے صرف سر کے اشارے سے ایسا کیا تھا اور میرا خیال تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اٹھے گا، لیکن وہ بجلی کی طرح اٹھا اور اس نے مجھ پر فائر جھونک دیا۔ ریوالور اس نے نرملا کے پاس سے اٹھا لیا تھا اور شاید یہ دیکھنے کے لیے اس نے سر گھمایا تھا
کہ میں کس پوزیشن میں اور کہاں ہوں۔ میں نے اسے اجازت مانگنے کا انداز سمجھا اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جان کی بازی لگا دی۔ وہ ویسے بھی جینے کی خواہش سے محروم ہو چکا تھا اور یہ چانس لے سکتا تھا۔ اگر گولی مجھے لگ جاتی تو وہ اپنے ساتھ دوسروں کی جان بھی بچا لیتا، لیکن اجلت میں نشانہ لینے سے گولی نے مجھے چھوا تک نہیں۔ بالکل غیر ارادی طور پر میں نے غوطہ مارا اور زمین پر لیٹ گیا۔ اس طرح میری جان بچ گئی کیونکہ دوسری گولی مدموہن نے نشانہ لے کر چلائی تھی۔ اس سے زیادہ کہ اسے مہلت نہ ملی، میری مشین گن کا راؤنڈ ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی مدموہن کی زندگی کا یہ کھیل بھی ختم ہو گیا، جس میں تقدیر نے اسے ہر قدم پر سراب دکھائے تھے اور وہ ہر سراب کو حقیقت جان کے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ وہ مظلوم بھی تھا اور ظالم بھی۔ مدموہن نے اپنی عدالت انصاف سے قتل پر 4 مجرموں کو موت کی سزا سنائی تھی۔ ان میں سے 2 عورتیں مجرم نہیں تھیں۔ وقت نے ان کے قاتل کو بھی مہلت نہ دی۔ باقی 4 افراد خوف زدہ ہو کے زمین پر الٹے لیٹ گئے تھے اور ابھی تک جلتی ہوئی زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں پھر اٹھنے اور اپنا کام ختم کرنے کا حکم دیا۔ مدموہن کی سرکشی کا انجام ان کے سامنے تھا۔ اس کی لاش میں کئی سوراخ تھے اور سب سے رسنے والا خون مٹی میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کی کھلی آنکھیں آسمان میں بہت بلندی پر اڑنے والے چیل کووں کو دیکھ رہی تھی۔ اب موہنی کی لاش پر اوپر تلے 4 لاشیں ڈال دی گئی تھی۔ ان میں اس کے محبوب کی لاش بھی تھی، جس سے دنیا میں اس کا ملن بہت عارضی تھا۔ شاید کہیں آکاش یا پاتال میں ان کی بدبخت روحوں کے لیے کوئی جگہ ہو جہاں وہ دنیاوی زندگی کی محرومیوں پر اکٹھے بیٹھ کے رو سکے۔ قبر لاشوں سے ہی بھر گئی تھی، چنانچہ بہت کم مٹی اوپر ڈالی گئی۔ میں نے انہیں واپسی کا حکم دیا۔ ان میں سے 3 اسی طرح چاروں ہاتھوں پیروں پر چلتے ہوئے واپس آئے۔ چوتھے نے نرملا کو اٹھا لیا۔ نرملا کی اتنی طویل بے ہوشی میرے لیے حیرت کا باعث بھی تھی اور تشویش کا بھی۔ اتنا تو مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ کچھ اہمیت ضرور رکھتی ہے۔ مدموہن کی بات سن کر مجھے اہمیت کا سبب بھی معلوم ہو گیا تھا۔ وہ کرنل کی منظور نظر تھی، جسے وہ شاید موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ مدموہن کے بیان کے مطابق وہ کسی ہاسپٹل میں نرس تھی۔ میں اس سے بہت مفید معلومات حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہوش میں آئے۔ سر کی اندرونی چوٹ سے وہ بے ہوشی کی کیفیت میں مر بھی سکتی تھی اور اس کی بے ہوشی کا وقفہ لامحدود بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے پیڈرو کی طرف سے بھی واپسی کا اندیشہ تھا۔ وہ کہہ کر تو یہی کیا تھا کہ حرام دہ بوٹے کو لینے جا رہا ہے۔ اس بات کو 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ حالات اب میرے کنٹرول میں تھے، چنانچہ میں اس کا شایان شان استقبال کر سکتا تھا۔ تاہم مجھے اتنی مہلت درکار تھی کہ میں ان سب مردوں اور عورتوں کو پھر قید خانے میں ڈال دوں اور اس عمر کو یقینی بنا لوں کہ ان کی طرف سے مجھے کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ میں بھوک پیاس سے بھی بے حال ہو گیا تھا اور محض اپنی قوت برداشت اور قوت ارادی کے سارے ان حالات کا مقابلہ کر رہا تھا۔